الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزوں، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کو پیغمبر بنا کر بھیجنا اور پھر اس کے مقاصد جو مقاصد بعثت ہیں اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ بعثت کے مقاصد کیا ہیں، حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے. جس طرح دنیا کا کوئی لیڈر اور کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد دنیاوی مفادات اور دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کی اصلاح اور اس کو بنانا سنوارنا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی خواہشات وہ اور خود غرضی اور مفاد پرستی وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو اس کام کے انجام دہی کے اندر وہ کار فرما ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر کے مقاصد یہ نہیں ہوتے کہ اپنی کوئی خود غرضی ہو، مفاد پرستی معاذ اللہ، یا کوئی چیز جو اپنی ذات کی بنیاد پر ہو، وہ نہیں ہے. پیغمبر کے مقاصد کا تعین بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو بھیجا، اور بھیجنے کے مقاصد بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے. چونکہ پیغمبر خود اپنی ذات کے اندر وہ خود اصلیت ایسی نہیں رکھتا کہ خود اپنا کوئی پروگرام پیش کرے، بلکہ نبی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا تابع اور متبع ہوتا ہے، اور جو وحی الہی سے احکام آتے ہیں اسی احکام کو امت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کو میں نے بھیجا، اور حضور کے آنے کے مقاصد بھی میں بیان کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اور آنے کے مقاصد کیا ہیں. اور وہ مقاصد جو اللہ نے بیان فرمائے حضور کے آنے کے، اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس مقصد سے یہ کہا جا سکے کہ نبی کوئی دنیا کی تعمیر اور دنیا کی ترقی کے لیے آیا تھا، بلکہ پیغمبر کے آنے کا مقصد انسان کو اپنی اصلیت پر لانا اور انسان کو ایسی نہج پر پہنچانا کہ انسان جس نے اس انسان کو بنایا اسی سے اس انسان کا کامل تعلق پیدا ہو جائے. صرف نبی اس لیے آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم جو فصیح اور بلیغ ہے، اس میں اللہ نے جو حضور کے بعثت مقاصد بیان فرمائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بیان کا انداز اتنا عجیب ہے، اس لیے کہ وہ خود احکم الحاکمین ہے اور اس کا کلام ہے. اور اس کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضور کو بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ کہ جس نے امیین میں، امیین یعنی اب جیسے صحابہ ہیں، اب سارے امی تھے، ان پڑھ تھے، ہاں اب اس میں بعض ایسے بھی ہوں گے
جو دنیا کے لحاظ سے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے چونکہ غافل اور پھر انجان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فی الامیین فرمایا، اور اکثریت اس کی ایسی تھی جو تعلیم یافتہ نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس امیین میں نے جو پیغمبر بھیجا وہ بھی ان میں سے بھیجا، اس لیے کہ جب تک کوئی کسی کے مزاج کو نہیں سمجھتا، زبان کو نہیں سمجھتا، تو دعوت کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا امیین میں سے ہی بھیجا، یعنی انہی میں سے، جیسے قریش مکہ تھے، حضور بھی قریشی تھے، بنو ہاشم تھے، حضور بھی بنو ہاشم تھے، عرب تھے، حضور بھی عرب تھے، اور وہ فصیح اور بلیغ تھے، تو حضور بھی فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا انا افصح العرب، میں تم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ اور بعد ایسا ہوتا تھا کہ جب حضور کی مجلس میں کوئی لفظ ایسے آیا کہ جو صحابہ کرام کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، تو حضور خود اس کی معنی بیان فرماتے کہ اس کی معنی یہ ہے۔ عربی دان ہے، فصیح اور بلیغ ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن جب لفظ کے معنی نہ ہو تو امام الانبیاء خود بیان کر کے بتلاتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں، افصح العرب تھے۔ تو اللہ فرماتے ان امیین میں نے ان میں سے نبی بھیجا۔ اب ایک اندازہ کریں کہ جو لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہے، ان کے اندر ایسا شخص آئے گا جو اللہ فرماتے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اس کو قرآن کریم یعنی وحی الہی اس کی باتیں بھی بتلاتا اور سکھلاتا ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھلاتا ہے۔ یعلمہم، حضور ان کے استاد ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا اسکول میں اگر بچے ان پڑھ ہوں تو استاد کوئی ان پڑھ ہو تو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا نا۔ اب امیین میں اللہ فرماتے رسول بھیجا منہم، ان میں سے، اور اس رسول کو، اس نبی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی بھی امی۔ ان پڑھوں میں جو پیغمبر نبی آیا وہ بھی کہیں سے نہ پڑھا لکھا ہوا کوئی نہیں ہے، وہ بھی امی ہے۔ تو وہ کیسے؟ اب وہ استاد کیسے بنا؟ تو یہ ایسے سمجھو کہ جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت اور احکام کا بوجھ ڈالا، سب نے انکار کیا، سارے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کامل نے اس بوجھ کو اٹھایا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان میں ظلم بھی تھا اور انسان میں جہالت بھی تھی۔ تو انسان ظالم بھی تھا، جاہل تھا۔ اب ظالم اور جاہل پر امانت کا بوجھ کیسے آیا؟ جس کے اندر ظلم بھی ہو، جس کے اندر جہالت بھی ہو۔ اس لیے جس کے اندر ظلم ہوتا ہے وہی انصاف کو سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر جہالت ہو وہی علم سے بھر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ فرماتے انہو کانا، ظالم بھی تھا، ہم نے وہ ظالم بھی تھا، ہم نے اس کو عدالت سے بھر دیا، وہ جاہل تھا، ہم نے اس کو علم سے بھر دیا۔ یہ امیین تھے، لیکن وہ امیین کیسے؟ جو سارے دنیا کے ہادی بن گئے، جو ساری دنیا کے امام بن گئے، رہنما اور رہبر بن گئے۔ یعنی اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد جب اللہ کے قرآن کی آیات حضور نے ان پر پڑھی، ان کا تزکیہ فرمایا، قرآن و حکمت کی تعلیم دی، تو ان کے اندر عدالت بھی آئی، ان کے اندر علم بھی آیا، ان کے اندر اخلاق بھی آئے، تو وہی دنیا کے ہادی بنے، وہی دنیا کے میدان امامت کے شہسوار بنے اور سب کے سردار بنے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین۔
اب وہ قوم بھی امی اور نبی بھی امی، اب علم کہاں سے آیا؟ ہاں، تو یہ اللہ بتلاتے ہیں کہ جس قوم امیین کے اندر میں نے نبی بھیجا وہ بھی امی تھا۔ امی یعنی جس کے سینے پر کوئی بھی نقش نہیں تھا، کوئی علم کا نقش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ امی جب رہبر بنا اور ان کو سکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، تو اللہ بتلا رہے جس کا سینہ بالکل نقوش سے پاک ہے، جس پر کوئی نقش نہیں ہے، ان کے اندر اب اگر علم آیا ہے تو میری طرف سے آیا ہے۔ ان کے اندر جو صفات ہیں میری طرف سے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ امی کہہ کر بتلاتے ہیں کہ میرے نبی کا کائنات میں کوئی استاد نہیں، استاد میں ہی ہوں، مربی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور تربیت بھی ایسی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پورے انبیاء کے نبوت کی تربیت کی گئی، ایسی کامل تربیت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے عام انسانوں کی تربیت کی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت سے انبیاء کے نبوت کی تربیت کی گئی۔ ہاں، اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا نبوت نبینا لبطلت سائر النبوات، اگر ہمارے نبی کی نبوت نہ ہوتی تو ساری نبوتیں باطل ہیں۔ ہاں، اب آپ بتاؤ، اگر سورج ہی نہیں تو رات میں ستارے کہاں سے روشنی لیں گے؟ چاند کہاں سے روشنی لے گا جب سورج ہی نہیں؟ تو حضور تو سراج منیرہ ہے نا، سورج ہے۔ جب سورج ہے تو ستاروں میں بھی روشنی ہے، جب سورج ہے تو چاند میں بھی روشنی ہے، جب سورج ہے تو دن بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر سورج نہ ہو، نہ دن ہوتا ہے، نہ رات کا مزہ ہوتا ہے۔ تو حضور آسمان نبوت کے حضور کیا ہے؟ آفتاب ہیں، سورج ہے۔ جس نے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے وہ کیا تھے؟ وہ گویا کہ چاند تھے۔ ان چاند کی روشنی حضور سے ہے، اسی سورج سے ہے۔ جتنے صحابہ آئے وہ نجوم تھے، وہ ستارے تھے، ان کی روشنی بھی اسی آفتاب سے ہے۔ اصل تو حضور ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اصل بنایا اور حضور کو اللہ نے امی فرمایا، یہ بتلایا کہ امیین میں نے امی نبی بھیجا، جس امی کو علم میں نے عطا فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں لیکن مجھے علم عطا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ واللہ یوتی، جہاں مجھے حکم ہوتا ہے کہ پورا علم صدیق اکبر کے سینے میں ڈالنا ہے، میں نے ڈال دیا۔ جہاں حکم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کے سینے میں صفات ڈالنی ہے، میں نے ڈال دی۔ صحابہ کرام کے سینوں کو علم سے بھرنا ہے، میں نے بھر دیا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو گویا کہ سمجھو کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اور جتنے بھی آفتاب نبوت کے نجوم اور ستارے ہیں، جتنے صحابہ جو آفتاب نبوت کے ستارے ہیں، ان کے اندر جتنا بھی علم ہے حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے امر سے ہے۔ اور جہاں اللہ کا امر نہیں تھا وہاں علم ازا العلم حیث امرت، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے علم وہاں رکھا جہاں مجھے حکم کیا گیا۔ ہاں، صحابہ کرام میں ایک وہ تھے جو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ بعض وہ ہے جو دیر سے کلمہ پڑھا، انہوں نے مسلمان ہوئے۔ جس طرح اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے، ہاں، فتح مکے کے وقت۔ لیکن علم میں شان یہ تھی
کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی صحابی فقہ کا مسئلہ بیان نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آتی تو سارے مانتے کہ فقہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو دی، اور حضور نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا فعداہا کما سمع فرب مبلغ اوا من سامع ورب حامل فقہ الی من وافقہ منہ۔ اس امت کی شان حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شخصوں کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، احادیث اور انفاس قدسیہ اس کو مجھ سے سنا اور امت تک ایسے پہنچایا جیسے مجھ سے انہوں نے سن کے یاد کیا، ایسے ہی پہنچایا۔ اس لیے کہ ایک ہی حدیث، حضور فرماتے ہیں ایک ہی حدیث، ایک ہی مضمون جنہوں نے مجھ سے سنا، جب وہی مضمون امت سے آگے پہنچے گا تو آگے پہنچنے والے ان سے ایسے مسائل اخذ کریں گے جو پہلے والوں نے اخذ نہیں کیے ہوں گے۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے اور احادیث اور قرآن کریم کی آیات کے نکات میں اور نکھار آتا جاتا ہے اور علوم بڑھتے جاتے ہیں۔ 1000 سال سے اوپر گزر گیا، قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوئے، قرآن کے نکات ختم نہیں ہوئے، احادیث کے نکات ختم نہیں ہوئے، روز روز نئی نئی چیزیں علماء کرام اس سے نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، مسائل لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسا آدمی جب فقہ کا باب آیا ہبے کے مسائل میں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو 5 حدیثیں ملی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ہبے کا مسئلہ وہ 500 احادیث سے نکالا۔ کیسے نکھار آتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، حماد بن ابو سلیمان کے سامنے بیٹھے ہیں، استاد نے کہ ایک شخص نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ مسئلہ بتاؤ۔ استاد نے کہا مجھے علم نہیں ہے، مجھے نہیں آتا یہ مسئلہ۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ اس وقت پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، اس کی عمر کتنی تھی؟ کوئی 10-12 سال ہوگی۔ تو امام صاحب نے کہا استاد جی اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ تو فرمایا بتاؤ، تو بتا دیا مسئلہ۔ تو استاد نے کہا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ فرمایا فلاں حدیث جو آپ نے پڑھائی اس سے میں نے لیا۔ پڑھائی استاد نے اور مسئلہ اخذ کیا امام اعظم رحمہ اللہ نے۔ صحابہ کرام میں اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے بڑے قاری تھے، جو صحابہ نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ حضور سے پڑھا، اور حضور کے صحابہ سے براہ راست قرآن مجید پڑھا، تلاوت کی، اس کا لحن، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ وہ سارے حضور سے لیے۔ لیکن جب صحابہ کرام اپنی کوئی مجلس کرتے اور اس میں قرآن کریم پڑھانے کی باری آتی تو حضرت علقمہ رحمہ اللہ کو کھڑا کر دیتے۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، اس کو کھڑا کرتے کہ قرآن آپ پڑھو۔ وہ بتاتے کہ علقمہ جو ہے نہ فقہ میں اس کا ثانی ہے اور نہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھ سے سنا اس سے بھی زیادہ وہ فقیہ ہوں گے، زیادہ حافظ ہوں گے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور ایسے لوگ جو علم پہنچانے والے ہیں، فقہ کو پہنچانے والے ہیں، وہ ایسے شاگردوں کے پاس دین پہنچائیں گے جو اس سے بھی زیادہ فقیہ ہوں گے، فقاہت میں ان کی نظیر اور ثانی نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس امیین میں ایک نبی اور پیغمبر بھیجا جو کہ ان میں سے تھا امی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر علوم کی بارش کر دی، وہ امام الانبیاء بنا۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ اب اللہ ترتیب بیان فرماتے ہیں
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہے اور اس کے بعد تزکیہ ہے، اس کے بعد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. اب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث پڑھایا، جیسے آج کل مدارس ہیں تو مدارس میں بس یہی چیز ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھایا حدیث بھی پڑھائی. اب قرآن حدیث پڑھا کے جب ختم کیا تو دستار بندی ہو گئی. ہاں، تو یہ تو صرف قرآن و حدیث کی تعلیم ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں نبوت کے جو فرائض اور مقاصد ہیں وہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کریم کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کرنا، ویزکیہم کی معنی ایمان کو سکھلانا، تزکیہ کرنا، ایمان کو کمال تک پہنچانا. تزکیہ جو ہے یعنی ان کے دلوں کو ایسا مانجنا کہ مانج کر اس کو کمال تک پہنچانا، یہ شان نبوت ہے. کہ آفتاب نبوت اور حضور کی، آفتاب نبوت کی نظر جو تھی، حضور کی نظر تھی، جب صحابہ کرام کے سینوں تک پہنچی تو صحابہ کرام وہ اتنے مقام تک پہنچ گئے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے تزکیہ کا کمال. اب آگے ہے جب تزکیہ ہو گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد اس کو قرآن کی بھی سکھلانے کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کو دانائی کی باتیں اور احادیث کی باتیں یہ بھی سکھلانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ مستقل فرائض ہیں اور تزکیہ مستقل فرائض ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا ہے. تعلیم قرآن بعد میں ہے لیکن ہم نے ایمان کو سیکھا ہے. تو ہمارے ایمان سیکھنے کے مدارس کہاں ہیں؟ ہم نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، تعلیم کے مدارس تو ہیں. ایمان کا سیکھنا کہاں ہے کہ ایمان کو سکھلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان سکھلایا. یہ یزکیہم جو ہے یہ ایمان کا سکھلانا ہے اور ایمان کو اپنے آخری نہج تک پہنچانا، کمال تک پہنچانا. ہاں، اب ایمان سکھلانے کا مقصد کیا ہے کہ مٹی کو شیشہ بنانا. ہاں، یہ مٹی کا بنایا ہوا ہے نا، انسان مٹی کا بنایا ہوا ہے. نبی اپنی قوت سے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اس محبت والی قوت سے، اپنی نظر شفقت سے جب کسی کی دل پر توجہ کرتا ہے تو یہ مٹی شیشہ اور آئینہ بن جاتی ہے. ہاں، اور اس شیشے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے عکس آتے ہیں، اللہ کے جمال کے عکس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلال کے عکس آتے ہیں، اللہ کی رحمت کے عکس اس میں آتے ہیں. یہ انسان یہ خود جب اللہ فرماتے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، میں نے تو آدم کو اپنی صفات پر بنایا ہے کہ یہ میری صفات کا مظہر ہے. تو صفات کا مظہر کب بنے گا؟ جب یہ مٹی پیغمبر کی محنت سے اور پیغمبر کے آنے والے ان مزکیوں کی محنت سے، مانجنے والوں کی محنت سے جب ان کا سینہ اتنی نہج تک پہنچا ہے کہ وہ سینہ سراپا اللہ تعالیٰ کی جلال و جمال کا عکس اس کے اندر آ جائے تو یہ ہوتا ہے کمال ایمان کا. ایمان کی نہج اصل یہی ہے. تو حضور اللہ فرماتے ہیں یزکیہم، ان کو تزکیے کے حال تک پہنچانا یہ حضور کا کمال تھا. اب یہ چیز ہے جو دنیا میں مفقود ہے اور اس کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے. ہاں، مدرسہ تو نہیں ہے لیکن ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے. ہاں، کہتے ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے حدیث پڑھ لی، کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا. اب حافظ عالم بن گیا تو اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی صرف قرآن و حدیث کو پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ نبی قرآن پڑھ کر ان کے سینوں کو ایمان سے کامل بنانے کے لیے آئے تھے. ہاں، ایمان کا کامل بنانا کی مرتبہ کہ ایمان جو ہے وہ مرتبہ احسان تک پہنچ جائے. مرتبہ احسان کیا ہے؟
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر عبادت اس طرح ہو کہ کوئی بندہ اللہ کے حضور میں اس طرح ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز، عبادت کی معنی صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے والی زندگی ہے، ہاں، کوئی بھی عمل کرتا ہے، کھانا کھا رہا ہے اللہ کو دیکھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی آکلو کما یاکل عبد، میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ ہاں، یہاں بھی اللہ کی ذات کا شہود ہے تو پھر ادب رہتا ہے، اس میں ادب ہوتا ہے۔ تو اس میں ادب آتا ہے جب اللہ کی ذات کا شہود ہو، اللہ کی ذات کا حضور ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سامنے ہے، عبادت کر رہا ہے اللہ کی ذات سامنے ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ کی ذات سامنے ہے، تو اس کی 24 گھنٹے والی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی بن جائے گی، یہ اللہ کی رضا والی زندگی ہے۔ تو جس طرح سے انسان اپنے وجود پر محنت کرتا ہے، کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو خوشبودار بناتا ہے، معطر بناتا ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت اس دل پر ہے کہ دل پر محنت کرو، اس کو صاف کرو، پاک بناؤ، اور اس کو تمام غیر کی گندگیوں سے، آلائش سے اتنا پاک بناؤ کہ یہ ایسا شیشہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تیرے سینے میں ہی جگہ نظر آئے کہ میرے اترنے کی جگہ یہی ہے، تو وہاں آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی اور ایمان کا کمال اسے نصیب کرتا ہے جو اپنے سینے کو مانجتا ہے اور اپنے سینے پر محنت کرتا ہے۔ پیغمبر کی محنت یہی ہے۔ اب یہ مقاصد بعثت ہیں۔ ہاں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ الگ فریضہ ہے کہ اس کو قرآن بھی سکھلائے۔ قرآن تلاوت کا مقصد ہے قرآن کا پڑھنا، اور قرآن کریم کے الفاظ کو اور اس کے قرأت کو، اس کے لہجے کو بتلانا۔ یہ مستقل قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کا اعجاز یہی ہے کہ اگر اس کو بے سمجھے بھی پڑھے تو بھی سینہ صاف ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھ کر نہ پڑھے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں ہاں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور احادیث کرام کی، احادیث نبویہ کی تعلیم سے نسبت کے اندر قوت آتی ہے، اس نسبت میں قوت آتی ہے۔ جتنا بھی قرآن پڑھو، حضور فرماتے ہیں کہ دلیں اس طرح زنگ جاتی ہیں جس طرح لوہا اس کو زنگ لگتا ہے، جب اس کو پانی لگ جائے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا، یہ ہے اس کے زنگ اتارنے کا ذریعہ۔ قرآن کریم سمجھ کر پڑھے، بے سمجھ کر پڑھے، دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے سینوں کو صاف کرتے جاؤ، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کریم سکھلانا۔ اب سکھلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ سکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کے اندر جو فقہ کا باب، احکامات، اس کو بتلانا، والحکمہ، اور دانائی کی چیزیں اس کو بتلانا۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، یزکیہم کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ ہاں، وہ ظاہر کی چیزیں ہیں، وہ باطن کی چیزیں ہیں۔ سمجھو کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے شریعت آتی ہے، شریعت آتی ہے، ویزکیہم سے معرفت آتی ہے۔ ہاں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اب تعلیم مکمل ہوئی، دستار بندی ہو گئی، اللہ کی معرفت مکمل ہو گئی، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی معرفت مکمل ہو جائے۔ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، جنہوں نے حدیث پڑھی اور قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کو پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کو پڑھا ہے۔
اب پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، جب تک اللہ کو سمجھے. سمجھنے کے لیے یزکیم ہے، اللہ کو تب سمجھے گا جب تزکیہ ہوگا. اور پھر تزکیہ جو ہے اس عالم اسباب میں اس سینے کا تزکیہ حضور کے بعد اللہ کے ذکر سے ہوگا، ذکر اللہ سے ہوگا. جتنا ذکر کریں گے اتنا سینہ صاف ہوگا. سبب یہی ہے اور کوئی سبب نہیں ہے. جب ذکر کریں گے تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وجود سے اللہ کی عظمت آئے گی، غیر نکلے گا، اللہ کی محبت آئے گی اور یہ سینے صاف ہوں گے. اس عالم اسباب میں اس سینے کو مانجنے کا اور تزکیہ اور اللہ تعالی ایمان کے کمال کا اور احسان تک پہنچانے کا ذریعہ صرف ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ کی برکت کیا ہے؟ ہاں، ذکر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا نام. ہاں، اللہ کا نام لینا. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے نام کا ذکر کرو. ہاں، کہتے جی اللہ 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 اللہ، یہ اللہ اللہ کا ذکر تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ آج کل کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اس کو بدعت میں شمار کرتے ہیں. ہاں، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے نام کا ذکر کرو. یہاں تو اللہ کا نام ہے نا، اسم ہے. بھائی وہ اسم کون سا ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ کا اسم تو اللہ ہے، سب سے پہلے تو اللہ ہے. تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ابتدا کس سے ہوئی؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو ہم اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ کے نام سے ہی تو سب کچھ ہے. اس لیے ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہاری نظر نیک ہے تو تمہارے لیے بسم اللہ ہی کافی ہے. اگر نظر نیک ہے نا، جو نظر رجے نیک تو بسم اللہ ہی بستی ہے. نظر نیک ہے تمہاری تو تمہارے لیے بسم اللہ ہی کافی ہے. بسم اللہ کا مطلب اس میں اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا نام ہی کافی ہے. اور یہ اللہ کا نام ہی یہ پوری کائنات کا محور اور مرکز ہے، اور پوری کائنات کا گویا کہ حیات ہے. جس طرح سے زندگی ہوتی ہے، اس کائنات کی زندگی اللہ کے نام سے ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین میں اللہ اللہ کی آواز ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی آواز کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. اور پھر برکت کتنی ہے کہ اگر اللہ کا نام لو، اللہ 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 کا ذکر کرو، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نام کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جہاں اسم ہے وہاں ذات ہے. جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ خود ہے، وہ حاضر ناظر ہے. جہاں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم کسی کا نام پکارے تو وہ حاضر نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو گویا کہ جس مجلس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ اللہ خود ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا ما عبدی ما تحرکت بھی شفتاؤ، میرے بندے کے ہونٹ جب تک میرے نام سے حرکت کر رہے ہوں، اللہ اللہ کر رہے ہوں، تو میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اور جسے اللہ کا ساتھ ہو اسے اور کیا چاہیے؟ ہاں، اللہ کا ساتھ. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم ربنا اغفر لنا لا الہ الا انت سبحانک. Subscribe my YouTube channel.